گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احراز۔ نفس نہیں، نفس، نفس سانس کو کہتے۔ اقبال کہندا ہو چلیا میں جڑا اتھے جا کے ویکھیا نا نظام، او ہو کہندا آپ جدوں سانس لیندے نا تے پوری دنیا تے جڑے حریت پسندن غیرت والے وہ آپ دی سانس انہاں دے اندر گرمی پیدا کر دیں۔ سانس وہ سرحد چ لیندے کیوں جی؟ تے او فرانس دے وچ غازی ظہیر تڑپ اٹھدا، توجہ کیوں جی؟ سانس او لیندن سرحد وچ تے جرمنی وچ عامر عبد الرحمان شہید چیما اچھل کے پہ جاندا، یہ نفس گرم سے ہے کیوں جی؟ کوسار مارکیٹ وچ ایک ملازم ہوئے پولیس دا تے سانس مجدد الفسانی لون سرحد وچ اس سانس دی تپش نال گورنر نو سیدھیاں کر کے 27 گولیاں وہا دے وے بندہ۔ ہاں ہاں جس کے نفس گرم سے ہے جی، ہووے لاہور دا جناب ترخان دا پتر تے ویکھ کی بھی قرآن نہ پڑھے ہووے، حضور دے خلاف گل کر دے وے راجپال تے اتنے پیسے گولی خریدن دے تے نہیں سن، چھرا خرید لیندا ہے، پھر سدھا او دی دکان ہوتے جا چڑھدا ہے، پھر انہوں قتل کر کے جدوں چھرا دھوندا ہے تے پھر خیال آندا ہے ادھروں گرمی پھر آ جاندی، ہاں جی، تے پھر وہ واپس چلا جاندا ہے کدھر زندہ تے نہیں، کہندا جس کے نفس گرم سے ہے کیوں جی؟ فیض آباد بندے بیٹھے ہون تے شیلنگ ہو رہی ہوئے تے گولیاں چل رہی ہون تے کہندے گرمی اتنی آندی کہ انہاں گولیاں وچ بھی پورا مجمع لبیک دا نعرہ لا رہے ہو۔ امام ربانی مجدد الفسانی ہے جتے میں مکتوبات شریف لے آیا نہیں، آپ دا ایک مکتوب ساڑھے کئی لوگوں نے سیرت جنہوں نے امام ربانی دی لکھی انہوں نے گل لکھی ہے، جس طرح اعلیٰ حضرت دا لفظ حضرت دا لفظ آوے نا تے پوری دنیا تے مراد حضور دی ذات ہوندی، تے اعلیٰ حضرت دا نا آوے تے پوری دنیا تو رسول اللہ دے غلام امام احمد رضا مراد ہوندے، پوری دنیا جتنا مرضی کوئی اپنے بزرگوں نو اعلیٰ حضرت کہندا رہے، لیکن جدو دنیا تے ایک کوئی جدو اعلیٰ حضرت آئے گا نا اگے جو مرضی وہ کہہ دے وے ذہن ادھر ہی جائے گا اس سے مراد امام احمد رضا بریلوی۔ تے اسی طرح کہندے ہیں بھائی رسول اللہ دے مبارک مکتوبات جو حضور نے خطوط لکھے 1400 سال کے اندر رسول اللہ کے مکتوبات شریف کے بعد جن کے مکتوبات کو شہرت ہوئی نا وہ مکتوبات امام ربانی، یہ امام ربانی کا خاصہ ہے، جس طرح اعلیٰ حضرت بریلوی کا یہ خاصہ ہے نا اعلیٰ حضرت، تو جب بھی آئے گا نا مکتوبات ہر بندہ کہے گا اس سے مراد مکتوبات، آگے امام ربانی کا لفظ آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہ شرف عطا کیے جنہوں نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کی اور رسول اللہ کے دین کی حفاظت کی، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی بھی حفاظت کی اور محمد الرسول اللہ کی بھی حفاظت کی، جنہوں نے مسجدوں کی بھی حفاظت کی، جنہوں نے صحابہ کی عزت کی بھی حفاظت کی، جنہوں نے ناموس آل بیت پر بھی پہرا دیا، جنہوں نے اولیاء اللہ کی ناموس پر بھی پہرا دیا، جنہوں نے پاکان امت کی بھی حفاظت کی، جنہوں نے سلاطین اسلام کو بھی خطوط لکھے، ہم اس جگہ پر بھی قربان جہاں امام ربانی نے پاؤں مبارک رکھا، اس خاک بھی وہ ہم سے افضل اور اعلیٰ ہے، یہ اتنی نسبت ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا ببخشت بنیکاں کریم، یہ ہم نے ضرور پڑھ رکھا ہے کہ قیامت والے دن جب نیک بخشے جائیں گے تو میرے جیسے بدکار بھی ساتھ بخشے جائیں گے، یہ ہمیں ضرور امید ہے، ہم ان کے ماننے والے ضرور ہیں۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی جب وہ جنرل جو ہے وہ کیا نہ تھا محبت خان، جنرل محبت خان نے جہانگیر کو ادھر جیلم دریا کے قریب، ظاہر ہے جہانگیر نے گھونڈہ گردی جو مچائی ہوئی تھی
تو اس نے خط لکھا، آپ کا مرید تھا، اس نے خط لکھا، اس نے کہا حضور تخت حاضر ہے. تو یہ ہے بے نیازی ناز ہا دارت بسے. آپ نے فرمایا تینوں کی نے کیا سی تخت واسطے محنت کر رہے ہیں، چھڑ دے جہانگیر نو، اسی تخت واسطے نہیں، اسی جہانگیر کو حضور دا دین تخت بنوانا ہے. امام ربانی نو بعد جدوں جہانگیر سدھا ہو گیا نا، امام ربانی شرطاں لائیاں تے جدوں سدھا ہو گیا نا، اج بھی جہانگیر دے بارے جڑے صاحب کشف لوگ ہیں نا، جنہاں نو کشف قبور حاصل ہے، قبراں تے جا کے صاحب قبر نال گلاں کرنے، اج بھی مینوں ایک صاحب کشف نے دسیا، انہیں کہا جدوں میں جہانگیر دے مقبرے تے گیا تے میں ویکھیا تے اوتے جہانگیر بیٹھ کے قبر وچ قرآن پڑھ رہی سی. اے او امام ربانی دا فیض سی کہ اج جہانگیر اج بھی قبر بیٹھ قرآن پڑھدا ہے. تے جہانگیر جدوں سیدھا تیر ہو گیا نا تو ادو کہنے لگا حضور قیامت نو کی بنے گا، کیوں جی قیامت نو کی بنے گا. تے امام دعوے نہیں، دعوے تے صحابہ دے بارے میں پڑھیا بخاری شریف جو دعوے نہیں سن کرتے، کسے گل تے بھی دعویٰ نہیں سن کرتے. لوگ بڑے بڑے ایویں بے تکے دعوے شروع کر دیں. جہانگیر کیا حضور ساڈا کی بنے گا قیامت نو، تسی تے بڑے لوگ ہو بخشے جاؤ گے. آپ نے نہیں فرمایا کہ میں تینوں لے کے جاواں گا. آپ نے لفظ کتنے محتاط فرمائے. آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے ساڈے نال کوئی بھلائی کیتی نا، ہاں جی نہاد شاخ پر میوہ سر بر، اتنا پھل لگے ہو نا شاخ نہ ہو ہمیشہ جھکی ہوئی ہوندی ہے، سرو دا بوٹا انج ہوندا جتنا پھل ہو انج. آپ نے فرمایا لفظ کتنے محتاط فرمائے، فرمایا جے قیامت والے دن رب نے ساڈے نال کوئی بھلائی کیتی نا تے میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تینوں جنت وچ لے جاواں. اللہ تعالیٰ ان پاکوں کے صدقے، ان کی ان محنتوں کے صدقے، ان کی اس مقبولیت کے صدقے یا اللہ پاکستان اچ خیر نازل فرما. یا اللہ جتنے شرور اور جتنے شر پیدا کر رہے ہیں دین دے مقابلے کھڑا ہونا چاہتے ہیں، یا اللہ تو انہاں نو ہدایت عطا فرما. جے ہدایت دے قابل نہیں تے مولا علی دے فرمان دے مطابق انہاں دیاں کمراں توڑ دے. تو جے بندے نے پتر بننا چاہتے ہیں دین دے خادم جہانگیر دی طرح تو پھر یا اللہ انہاں نو ہدایت دے دے. ہاں انہاں نو ہدایت دے دے، اے بندے نے پتراں والے کام کرن. جے انہاں تیرے دین دے مقابلے جن کھڑا ہونا ہے تو پھر یا اللہ اپنی قدرت نہ انہاں نو راستے چوں ہٹا دے، اور یا اللہ اپنے دین دی حفاظت واسطے چنگے لوگ اگے لیا، اسی انہاں دے خادم بن کے انہاں نال کم کریے. پھر قیامت والے دن اسی بھی اس لائن وچ کھڑے ہوئیے کہ رسول اللہ بلان جنہ جنہ میرے دین دا کم کیتا ادھر آ جاؤ. کیوں جی اسی بھی اس لائن وچ جا کھڑے ہو جائیے، اسی بھی انہاں دے پاؤں مبارک نو پکڑ کے قیامت نو کہیے کہ اساں بھی جناب تواڈے نال آیا رہے گا یوں ہی ان کا. اعلیٰ حضرت بریلوی یہی تو گل کی تھی، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، اور دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اعلیٰ حضرت حج تے گئے، ایک بندہ کہنے لگا جب آپ حج پر تشریف لے جائیں گے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا. فرمایا تو کی گل کی تھی، اے تو کی گل کی تھی میں اتنے جا کے عزت دینی. فرمایا نہ یہ کہہ کہ جب آپ بارگاہ قدس میں حاضر ہوں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. حاضر ہو گئے، اتنے لوگوں نے کیا حضور دا علم جڑا احمد رضا اللہ دے علم دے برابر. ظاہر ہے سازشی لوگ ہوندے ہیں، جی ساڑھے بارے لوگ گلا کرنے جی سنی ایسے کرتے ہیں، سنی کچھ بھی نہیں کرتے. انہیں ایک بندہ جاہل ہے، اس بندے نو پتہ نہیں، انہیں جا کے داتا صاحب کوئی ایسی رستے چ حرکت کی نچن ٹپن والی تو وہ ذمہ دار داتا صاحب تے نہیں نا. آپ دیا تعلیمات کشف المحجوب شریف دے اندر لکھی ہوئی ہیں، وہ ذمہ دار امام احمد رضا بریلوی تے نہیں، وہ ذمہ دار مجدد الفسانی تے نہیں، وہ ذمہ دار سلطان الہند تے نہیں. ایک بندہ اپنے کرتوتاں دی وجہ تو کوئی کام کرتا ہے تو وہ کھاتے وڈے تے نہیں پایا جا سکتا، وہ اپنی نالائکی نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی اس واسطے بہت سارے لوگ اتنے جا کے اعلیٰ حضرت کے بارے مشہور کیتا علماء عرب کہ اے حضور دا علم اللہ دے علم دے برابر منتے. پھر اعلیٰ حضرت بریلوی کو جدوں آیا ایک گل آئی تو آپ نو بخار بھی چڑھے ہوئے سی، بہت تیز بخار ہویا سی آپ نو، نال بخار بھی چڑھے ہوئے، کتاب بھی ایک نہ ہوئے کول، وہ سارا کتب خانہ ہوئے بر صغیر وچ، تے اعتراض اتنا وڈا ہو جائے ہر طرف علماء عرب تے گل انگلا اٹھن کہ احمد رضا اللہ دے علم دے برابر حضور دا علم سمجھدا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے میں چلا گیا کتب خانے تے فرمایا بخار بھی چڑھے ہویا سی تے نال 7.5 گھنٹیاں وچ الدولت المکیہ بالمادت الغیبی آپ نے لکھ دیتی، بغیر کسی کتاب دی مدد تو اعلیٰ حضرت بریلوی لکھ دیتی.
اور جدوں علماء عرب دے سامنے پیش کیتا تے اش اش کر اٹھے تو کوئی پیر چومے کوئی ہاتھ چومے. 7.5 گھنٹے عربی دی کتاب بغیر کسی کتاب دی مدد تو لکھی. پھر مولانا ضیاء الدین مدنی جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیاء، آپ دے خلیفہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت بریلوی انہوں نے ایک نسخہ دے آئے، فرمایا جتنے بھی علماء عرب آمن تھے تے انہاں دے تقریض لکھانی میری کتاب تے. کہندے میں جس عالم عرب نو دیواں وڈے وڈے علماء عرب نو، انہاں کہا کون ہے؟ انہاں کہا میرے پیر ہیں. انہاں کہا کتنے مہینے چ لکھی؟ انہاں کہا نہیں یہ تو 7.5 گھنٹے چ لکھی. انہاں کہا اے کی گلاں کرنے ہو، اے کی تسی گل کرنے ہو؟ ایڈے وڈے بزرگ ہو، حضور دے دربار وچ باب مجیدی دے باہر بیٹھے ہو تے غلط بیانیاں کرنے ہو؟ فرمایا نہیں غلط بیانی نہیں ہے، چلے او میں واقعی لکھی میرے پیر نے کتاب. کہندا کوئی منن واسطے تیار نہیں. کہندے میں سیدھا پھر بریلی آیا تے میں آ کے اعلیٰ حضرت نو کہا، میں کہا جی اوتھے تے کوئی مندا نہیں بندہ ہے گل تہاڈی، سچی سچی گل دسو ہویا کی ہویا؟ میں جدوں یہ میرے تے سوال ہویا میں پھر وضو کر کے نا تے جا کے سیدھا مکہ مکرمہ سن تے میں سیدھا جا کے کعبہ شریف دے دروازے دے سامنے بیٹھ گیا وضو کر. اعلیٰ حضرت فرماندے میں سامنے ویکھیا تے رسول اللہ درمیان تشریف فرماون، بائیں طرف 11ویں والے پیر تشریف فرماون تے دائیں طرف مولا کائنات. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. اے شیر اصل اے بات سی، سمجھ آئی نا؟ اے ایویں لوگ پڑھی جاندے اصل اے سی کہ آپ ظاہر ہے انہوں نے اتنی محبت ہے 11ویں والے پیراں نال. انہاں کہا جناب تسی فرمایا میرا مرید مشرق وچ ہوے تے میں مغرب وچ ہوواں تے میں اودے نال ہوندا. احمد رضا اس ویلے حرم کعبہ وچ پہنچ گئے، وڈا سوال ہے تے ہن آؤ تے پھر تیری سرکار میں لاتا ہے رضا. پھر 11ویں والے پیراں پھر حضور دی بارگاہ وچ عرض کی، تیری سرکار میں لے گئے، پھر حضور دل وگر ہو گئے. اعلیٰ حضرت فرمایا حضور فرماندے رہے میں لکھ دیتا. اتنی گل ہے یہ لکھی ہوا کتاب وچ. مدد میں کتاب 2 جلداں وچ مولانا ضیاء الدین مدنی دے حالات وچ گل لکھی ہوئی. ہاں جی اس تو بھی اگلی کوئی بات ہوے نا تے اسی منن واسطے تیار ہاں. ہاں جی اعلیٰ حضرت بریلوی او بندے آپ فرماندے کہ بڑے بڑے دنیا آئی، حج کرن آئی، عمرے کرن آئی. فرماندے میں مدینہ پاک دے بارے لوگ بڑے بڑے علماء نے لکھیا، بڑی بڑی علماء دنیا دے آئے، جتیاں گسا کے چلے گئے، مدینہ پاک دی گلی جو انہاں دی شہرت نہ ہوئی. اعلیٰ حضرت بریلوی اجے مکے تو چلے نہیں سن تے پورے مدینہ چ گورام مچے ہوئے سی، احمد رضا آ رہا. ایویں نہیں جنہاں حضور دی عزت تے پہرے دیتے ہو من نا اج. ہاں اس ویلے تو اٹھاں دا سفر سی نا تے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے جی ساڈے اٹھ تیار ہو رہے سن تے مینوں خبراں آ رہی سن کہ گلی کوچے وچ مشہوری ہو رہی احمد رضا آ رہا ہے، احمد رضا آ رہا ہے، احمد رضا آ رہا ہے. جدو پہنچے تو پھر ظاہر بات ہے ایک اپنا انداز ہے، اپنا انداز ہے اعلیٰ حضرت بریلوی دا. کیوں جی پھر کی انداز ہے؟ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. ہاں جی چلتے ہیں پھر آ کے کھڑے ہو گئے، جا کے عرض کی تھی حضور دیدار چاہیے، دیدار چاہیے، دیدار چاہیے، دیدار چاہیے، دیدار چاہیے. تو جدو دیدار نہ ہویا نا تو پھر کہنے لگے وہ کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا. اور میں تینوں یہ جرت کیویں ہوئی بھائی؟ تو نے کیوں عرض کی تھی کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا، اور تجھ سے کتے ہزار پھرتے. بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوندی، اعلیٰ حضرت نے ایشے نعت پڑھتے ہیں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں. اور میں آکھا چلیا اے امام احمد رضا گل کی تھی حضور دی بارگاہ وچ. سمجھ تو اے کیوں تعویلاں کرنا، تو اے گل کیوں کرنا؟ اعلیٰ حضرت دے اسے لفظ دی تو اتھے قیمت پئی ہے، اسے لفظ دی اتھے قیمت پئی. جدو اعلیٰ حضرت بریلوی کیا نا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تو حضور اٹھ کر سامنے آ گئے. اللہ لبیک
توجہ توجہ اے ویکھے بغیر اے لفظ نہیں کہے جا سکتے جڑے آلہ حضرت کیتے ہیں، اے ویکھے بغیر گل نہیں، حدیثاں تے سارے ہی پڑھتے رہے، جدوں رسول اللہ دی ایویں جھلک ویکھی نا تو فرمایا وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں، ایویں ایک گل نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی ہونٹ مبارک کا ذکر حدیث پہ ضرور ہے، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی جی نے کیا فرمایا وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں، فرمایا ساری دنیا دے پھول اس گلاب میں۔ عجیب گل ہے، یہ ویکھے بغیر گل نہیں آ سکتی، سمجھ آئی نا؟ کس ہاتھ کا خم تاتوا ٹوٹ گیا، آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا۔ جب حضور مسکرائے، محمد رضا کی گل کر رہے ہیں، بس جب حضور مسکرائے تو پھر حضور دے دندان مبارک کے جدوں ویکھیا نا تو فرماؤ آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا۔ فرمایا کون؟ یہ در عدن کے موتیوں کی بات کرتے ہو اور یمن کے لالوں کی بات کرتے ہو؟ فرمایا میں نے جو حضور کے لبہائے مبارک دیکھے اور حضور کے مبارک دانت دیکھے، فرمایا جب میں نے دیکھے نا تو عدن کے موتی منہ چھپا کر دوڑ پڑے، ہم کہاں حضور کے مبارک دندان کہاں، اور جب جو میں نے لبہائے مبارک دیکھے وہ لال یمن کے دیکھ کر بھی منہ چھپا کر چلے گئے، ہم کہاں اور حضور کے لبہائے مبارک کہاں۔ یہ امام احمد رضا بریلوی ہے۔